बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातों के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया वार देखने में आ रही है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मीडिया में तकरार भी देखने में आई। पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम की जमातें नहीं चाहती थी कि अदम एतमाद लाई जाए, और फिर अदम एतमाद जब कामयाब हो गई तो फिर तमाम जमातें चाहती थी कि इन असम्बलियों को डिज़ोल्व करके मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद थी, और चूँकि वो इसलिए बज़िद थी कि उनकी हुकूमत थी सिंध में, और सिंध में वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे। इस वजह से आसिफ अली ज़रदारी साहब की हरदर्मी की वजह से इंतखाबात नहीं हो सके, और फिर आपने देखा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल और फिर सियासी सूरत हाल आपके सामने। मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और फिर सियासी सूरत हाल ये है कि आज हम इंतखाबात की मुहिम चलाने जैसी भी पोजीशन में नहीं है। तो एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मायूसी का इजहार किया और तमाम मलबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर डालने की कोशिश की है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मलीर में चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए हैं वो सरासर गलत हैं, और उस वक्त सबसे पहले जो मुखालफत की थी इंतखाबात की, असम्बलियों डिज़ोल्व करने की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद, वो मौलाना फजल रहमानी साहब थे, और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें हुकूमत चलनी चाहिए, हुकूमत को जो है वो सिलसिला चलना चाहिए। बल्कि उनका ये भी कहना था कि केपीके में भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए ताकि वहाँ हम लोग अपनी हुकूमत कायम कर सकें। तो मौलाना फजल रहमान सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करने की मुखालफत की थी और आम इंतखाबात की भी मुखालफत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त जो है इंतखाबात के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना था कि हम तो आज भी तैयार हैं, कि हम आज भी यही कहते हैं कि 3 माह के दौरान केयर टेकर हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद करे। लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि इंतखाबात हो, तो हमारा अभी भी मुतालबा है कि 3 माह 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। तो हमारा आज भी यही मुतालबा है। दूसरी जानिब जो थोड़ा सा माजी के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा नाज़रीन, ये उस वक्त जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान खिचड़ी पक रही थी, और वो कहते हैं कि सांझे की हांडी थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया था और लंदन तलब करके असम्बली डिज़ोल्व करने के अहकाम सादर फरमाए थे। और उस वक्त फ़ौज भी ये चाहती थी कि इंतखाबात जो हैं असम्बली डिज़ोल्व हो जाए और इंतखाबात जो है फौरी तौर पर करा दिए जाएँ। लेकिन चूँकि उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाया तो फिर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर एतराज़ किया था कि चूँकि 13 जमाती इत्तेहाद है, और 13 जमाती इत्तेहाद जब तक मुत्तफ़िक नहीं होगा किसी फ़ैसले पर, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले फ़ैसले करने की जो है वो जो है उनको ये इतना मैंडेट नहीं है कि वो अकेला फ़ैसला कर सकें। तमाम जमातें मिलकर फ़ैसला करेंगे कि मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं, ये हम सब ने मिलकर फ़ैसला करना है। तो उस वक्त तमाम लोगों ने मुखालफत की थी, और फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी थी, और फिर इस तरह से ये सिलसिला जारी रहा था। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने जो इजलास था इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में, उसमें फ़ैसला किया था कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए। मरदमशुमारी के तहत जो फ़ैसला हो, जो उन्होंने फ़ैसला किया था तमाम हुकूमत के साथ मिलकर, मुराद अली शाह साहब ने भी उस पर दस्तखत किए थे। अब पीपल्स पार्टी 90 दिन का क्यों राग अलाप रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 सालों में, और ख़ास तौर पर ये जो गुज़िश्ता 5 साल जो रहे हैं हुकूमत में रहे हैं,
اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی اپنے حلقے میں کچھ ڈلیور نہیں کیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2 سال قبل جو سیلاب تھا، اس سیلاب میں تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی، اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی اور وزراء جو تھے وہ کئی کئی مہینے اپنے حلقے میں نہیں گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت بھی پائی جاتی ہے، اور لوگوں میں ان کا مینڈیٹ بھی اس وقت اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں جائیں اور وہ انتخابات میں کسی طرح سے کامیابی ماضی کی طرح کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو یہ بھی خوف ہے، اور پھر دوسرا جو چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو گزشتہ دنوں تاجروں سے ملنے کے بعد جو اقدامات کیے ہیں، اور اس پر جو عملی کام شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے جو ملک میں ایک نئی معاشی طور پر جو مستحکم ہونا شروع ہوا ہے، ڈالر بھی جو ہے مسلسل گر رہا ہے، سونے کے ریٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے، تو یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی جو ہے کافی کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس میں پھر وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کرپشن ہے اور جو پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو اس میں بہت سے وزراء کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ایسے سیکرٹریز، چہیتے سیکرٹریز، افسران بھی اس زد میں آ رہے ہیں، جو ایک لسٹ بنائی گئی ہے ہمارے اداروں کی جانب سے، جن لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، جن سے پیسہ نکلوانا ہے، جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے ان سے دولت واپس لینی ہے، پھر جو زمینوں پہ قبضے ہیں وہ زمینیں واپس لینی ہے، بہت سے لوگوں کا احتساب ہونا ہے، کڑا احتساب ہونا ہے۔ اب ان میں 90% جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کے پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ رابطے ہیں، اور وہ انہی کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اب خوف یہ ہے کہ انتخابات سے قبل اگر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور جس طرح سے دولت کے انبار نکل رہے ہیں وزراء کے گھروں سے، افسران کے گھروں سے، اور جس طرح سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس سے تو آگے چل کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ 3 ماہ میں تو وہ پوزیشن نہیں رہے گی عوام میں، اور عوام بالکل اس لیے نفرت کریں گے کہ ایک طرف تو اس قدر لوٹ مار تھی، اور پھر عوام جو تھے وہ اس قدر پریشان تھے مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ لوگ مبینہ طور پر لوٹ مار میں لگے ہوئے۔ تو یہ خوف بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہے کہ اگر یہ سلسلہ گرفتاریاں، اور پھر جس طرح سے گھروں میں وزراء، اراکین اسمبلی اور افسران کے گھروں سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں، تو یہ سلسلہ اگر انتخابات تک جاری رہا تو پھر تو بہت پوزیشن خراب ہو جائے گی عوام میں۔ ابھی سے ہی جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، چونکہ مہنگائی اور بے روزگاری نے تمام لوگوں کو پریشان کیا ہے، پوری قوم پریشان ہے، خاص طور پر سندھ کے عوام جو گزشتہ 2 سال قبل سیلاب تھا، اس سیلاب میں جس طرح سے ڈوب گئے تھے، ان کے مکان تباہ برباد ہو گئے تھے، روزگار ان کا تباہ ہو گیا تھا، زمینیں جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، مال مویشے جو تھے وہ بہہ گئے تھے سیلاب میں، وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کی جانب سے 20 ارب روپے دیے گئے تھے، وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکے، وہ بھی ابھی تک سندھ حکومت کے جو تھے وہ اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا موقع ملا تھا کہ ان پیسوں کو تقسیم کرتے اور ان سے ترقیاتی کام بھی کراتے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ یہ جو 20 ارب روپے ہیں یہ انتخابات کے قریب ہم جو ہے وہ خرچ بھی کریں گے، ان سے ترقیاتی کام بھی کرائے جائیں گے، اور ان ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ووٹوں کی مبینہ طور پر پرچیزنگ بھی ہوگی، لوگوں کو بھی خریدا جائے گا، اور وہ 20 ارب جو ہیں وہ ہمارے انتخابات جیتنے میں مبینہ طور پر بڑے مرکزی کردار ادا کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کے کہنے پر اور ہمارے اداروں کے کہنے پر ان ترقیاتی کاموں پر بھی بین لگا دیا، اور وہ جو پیسے تھے اس اکاؤنٹ کو بھی سیز کر دیا تاکہ اس پیسے کو یوٹیلائز نہ کیا جا سکے۔ تو ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو یہ بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ جو 20 ارب تھے، جو ایک پری پلان کیا گیا تھا کہ ان 20 ارب کے ذریعے پورے سندھ میں سیلاب کے نام پر تقسیم کیے جائیں گے، اور پھر ان تقسیم سے ہم سندھ کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کریں گے، وہ بھی ان کو شدید جو ہے جو ان کو خدشہ ہوا ہے، اور شدید ان کو جو جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تل ملا رہی ہے۔
پھر ہم آگے چلتے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے. تو حلقہ بندیوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اندرون سندھ 5 سیٹیں کم ہو رہی ہیں، اور یہ جو 5 سیٹیں ہیں یہ کراچی میں بڑھنے جا رہی ہیں. تو ایک سب سے بڑا درد سر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ 5 سیٹیں کم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ 10 سیٹیں جب 5 وہاں سے کم ہوں گی تو 5 کراچی میں سیٹیں بڑھیں گی. تو ایک ان کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اور انتخابات جو ہیں اب وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور سیٹوں کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بالکل تنہا نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ جو سی سی کا اجلاس تھا گزشتہ دنوں کراچی میں، اس میں اعتزاز حسن صاحب کو اسپیشلی طور پر مدعو کیا گیا تھا. اور اس سے قبل کئی اجلاس ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، لیکن اعتزاز حسن کو بھی یاد نہیں کیا گیا، لطیف کھوسا کو بھی نہیں بلایا گیا. لیکن جو گزشتہ دنوں چند روز قبل جو اجلاس ہوا اس میں اعتزاز حسن صاحب کو مدعو کیا گیا، اور اس میں جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کو خاموش بھی کرایا گیا، اور قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اعتزاز حسن صاحب کو اسپیشلی طور پر بلایا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی کی یہ بھی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے، مسلم لیگ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی طرف دیکھا جائے، عمران خان کی طرف دیکھا جائے، اور عمران خان سے اگر وہ بلیک میل نہیں ہوتے تو پھر باقاعدہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے پی ڈی ایم کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ دکھایا جائے کہ وہ اگر آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وہ ملک میں ایک نیا اتحاد بنا کر نیا انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں جو ابھی عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کبھی بھی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر نہ انتخابی اتحاد بنائیں گے، نہ کبھی حکومت میں شامل ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کے بیانیے کی نفی ہوگی. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے قریب جانے کی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ان کو کسی صورت بھی اتحاد ان سے نہیں کرے گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنا خیال کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.